محترم معظم کریم رؤوف الرحیم تاجدار الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کا دن اور قیامت کے دن کی سختیاں علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سر پر رہ کر صرف 1.25 میل تو بعد میں تمہیں آیا ہے کہ ایک نیزے کے مقدار دور رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور اس دن سورج کا سیدھا رخ لوگوں کی جانب ہوگا۔ آج الٹا رخ ہماری طرف ہے۔ آج سورج کا کام ہے روشنی عطا کرنا، دھوپ دینا، شمسی توانائی وغیرہ اور دیگر جو بھی اللہ پاک نے اس کے کام ذمہ ادا رکھے ہیں، لیکن اس دن اس کا کام ہوگا آگ برسانا اور سورج کا سیدھا رخ ہماری جانب ہوگا۔ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اس تانبے کی زمین پر ننگے قدم ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے۔ لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، بعضوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، بعض ناک تک پسینے میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض سینے تک، بعضوں کا پسینہ منہ تک، بعض ناک تک ڈوبے ہوں گے اور بعضوں کا پسینہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ لیکن ایسی تانبے کی گرم زمین پر پسینہ نکل رہا ہے اور اس کے باوجود بھی پسینہ چلنے کی بجائے کہ آج اگر ہم تپا گرم کریں اور اس پر پانی ڈالیں تو شروع کر کے پانی ختم ہوگا، لیکن تانبے کی زمین قیامت کے دن پسینہ نکل رہا ہے اور اس پر پسینہ جل نہیں رہا بلکہ ٹھہرا ہوا ہے اور بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے اپنے عمل کے مطابق اور وہ پسینہ بھی انتہائی مزیدار ایسی کیفیت میں اور اب تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی صفت جباریت اور صفت طہاریت کا اظہار فرما رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں، ایسی صورت میں جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب
علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام کے جد امجاد میں سے ہیں. یعنی آقا کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے قدموں کے نشانوں کو رب اپنے گھر کے سامنے سجا کے رکھتا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا کہ مسجد اقصی کے اندر 27 رجب المرجب کو جب میرے کریم نبی علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، جناب جبرائیل آپ کی جو براق تھی اس کو باندھ کر حضور کے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام امامت مصلی پر کھڑے ہو کر سارے انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو بتائیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے پتھروں کا یہ عالم ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا عالم، ان کی عظمت، ان کی رفعت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی. اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی عظمت اپنے جگہ پر میرے کریم نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. میرے کریم نبی علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ اللہ والے اللہ کے نشان ہیں. اللہ والے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو انہیں اللہ والوں میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آج 7 شعبان المعظم ہے. 5 شعبان المعظم کو میرے آپ کے کریم نبی علیہ السلام کے اس پیارے نواسے امام حسین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. 5 شعبان المعظم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف بڑا شروع معروف ہے. آپ آقا کریم علیہ السلام کے نواسے سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی اور مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیٹے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے. فرمایا حرب نہیں ہے یہ حسین ہے. پہلے امام حسن پیدا ہوئے اس وقت انہوں نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ حرب کے معنی جنگ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں لڑنے کو، جنگ کرنے کو، دشمنوں کو تہس نہس کرنے کو بڑا محبوب رکھتے تھے. یہ آپ کا مشغلہ تھا. اور جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا زندگی کبھی بچ نہیں سکا. تو امام حسین پیدا ہوئے کیا نام رکھا ہے؟ حرب. امام حسین پیدا ہوئے کیا نام رکھا ہے؟ حرب. جب پہلے پیدا ہوئے فرمایا حرب نہیں یہ حسن ہے. امام حسین پیدا ہوئے فرمایا یہ حرب نہیں ہے یہ حسین ہے. اور فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کا نام حضرت ہارون
ابا بولے گا میں لگاؤں گا، جو ننیال ہو گئے ان میں سے کوئی کہہ رہا ہوگا میں لگاؤں گا، اما بولے گی میں مٹی لگاؤں۔ اب ابا اپنے آپ کو دیکھ لے، ابا اپنے آپ کو دیکھ لے، دادا اپنے آپ کو دیکھ لے کہ پہلے وہ جو صفات بچے کے اندر وہ چاہتے پیدا ہو، کیا وہ اپنے اندر وہ صفات ہیں؟ دادا اپنے آپ کو دیکھ لے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، بات وقت نمازی ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، گانے فلمیں ڈرامے سے بچتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ اگر یہ سارے کرتا ہے تو بچہ بھی یہی کرے گا بھائی، کیونکہ گھٹی لگائی اس لیے جاتی ہے کہ جس کی گھٹی لگائیں بچے کے اندر وہی صفات پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اگر گھٹی لگانی ہو تو کہا گیا کسی ایک بندے کو لگواؤ تاکہ بچے کے اندر ایک صفات پیدا ہو۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گھٹی لگانے کا وقت آیا، میرے کریم نبی علیہ السلام کو شکر دیا۔ اچھا، گھٹی لگانے کا جو مستحب طریقہ تو یہ ہے، شہد ہو یا اور کوئی ایسی میٹھی چیز ہو، بندہ اپنی زبان پر لگا کر پھر بچے کی زبان کے ساتھ لگا دے، یہ طریقہ ہے۔ قربان جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد نہیں چھپایا گیا، بلکہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھ دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ نے چاہا حضور کی زبان کو چھوستے رہے، اس طرح میرے کریم نبی علیہ السلام نے امام حسین کو گھٹی لگا دی۔ بتائیے جن کو گھٹی امام الانبیاء میں لگی ہوگی ان کی پھر صفات کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول تھے، چاہے امام حسن ہو یا امام حسین، کس قدر مقبول تھے، دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کشتی لڑ رہے تھے، آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس کشتی کو ملاحظہ فرما دیا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی تشریف فرمائے، آپ بھی دونوں شہزادوں کو کشتی کو دیکھ رہی ہیں۔ کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو۔ اے حسن، بڑے کون ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، دونوں شہزادوں میں سے بڑے کون ہیں؟ یار بولو کیسے؟ امام دونوں میں سے بڑے کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بڑے کو میرے حضور فرماتے ہیں اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے بابا جان، آپ بڑے کو بتا رہے کہ چھوٹے کو یہاں سے پکڑو، بلکہ چاہیے تو یوں تھا کہ آپ چھوٹے کو بتاتے، اور بڑے کو بتا رہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے فاطمہ، دوسری طرف جبرائیل حسین کو بتا رہے ہیں، جبرائیل حسین کو بتا رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، تو اس لیے پھر میں حسن کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کا مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ جن کی کشتی کروانے کے لیے سدرہ سے جناب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور وہاں کا رہنمائی کر رہے ہیں حسین یہاں سے پکڑو حسن کو۔ اللہ اکبر۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے ایک ایک تختی پر کچھ تحریر کیا، لکھا، اور لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں اے حسین، میری لکھائی، میری تحریر تیری تحریر سے اچھی ہے، اور امام حسین کہتے ہیں نہیں بھائی جان، تحریر میری آپ کی تحریر سے اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا مشکل کشا کے بیٹے تھے، آپس میں لڑے نہیں، ہمارے بچے تو لڑ پڑتے، نہیں میری اچھی ہے، میری اچھی ہے، تاکہ ایک دوسرے کے سامنے
جماعت کو لڑے نہیں، کہا اچھا کس کی تحریر اچھی ہے ہم اپنے ابا سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی تحریرات کو لے کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ابا جان آپ نے یہ لکھا ہے ان میں فیصلہ فرما دیں کہ تحریر حسن کی اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ان فیصلوں کو سوچ کر ان کے بارے میں پڑھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ مولا علی نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہوگا، مولا علی نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا علی کا ایک فیصلہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک خادم اور ایک مالک، پہلے تو غلاموں کا گاؤڈیوں کا دور تھا، ایک غلام اور ایک آقا، وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور عراق کی طرف، شام کی طرف، کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھائی تھے، جو غلام تھا وہ طاقتور تھا، جو مالک تھا لڑکا وہ ذرا کمزور تھا اس کے مقابلے۔ لڑکا جو غلام تھا اس نے دعویٰ کر لیا، اپنے مالک کو پکڑ کے جکڑ لیا اور دعویٰ کر دیا کہ میں مالک ہوں، یہ غلام ہے۔ کہانی الٹ، میں مالک ہوں، یہ غلام ہے۔ اس کو بازار میں بیچنے چلا گیا۔ اب جب بازار میں بیچنے گیا تو وہ مالک ہے وہ ٹھیک ٹھیک لوگوں کو بتا رہے نہیں یہ غلام یہ ہے، میں مالک ہوں۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، یہ کہتا ہے میں مالک ہوں۔ کوئی نے ان کو خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے۔ ان کو پکڑ کر لوگ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے کہ یہ بازار میں دونوں آئے ہوئے ہیں لیکن دونوں مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ غلام ہے، وہ کہتا ہے یہ غلام ہے۔ آپ فیصلہ فرمائیں ان میں سے غلام کون ہے؟ بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے اگر یہ فیصلہ آپ کے پاس آئے؟ سنے میرے مولا مشکل کشا نے ایسا فیصلہ کر دیا، اپنے غلام حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے یہ خادم خاص تھے، ان سے فرمایا اے کمبر دیوار کے اندر سے سوراخ نکالو، دیوار میں سے سوراخ کر دو۔ سوراخ کر دیا گیا، دو سوراخ کرو، دو کر دیے گئے اور دونوں کو فرمایا کہ اپنی اپنی گردنیں سوراخ کو اس طرف نکال دو، گردنیں سوراخ کو اس طرف دونوں نے نکال دو۔ اب آپ نے فرمایا اے کمبر ان میں سے جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ جب یہ فرمایا تو حقیقت میں جو غلام تھا اس نے فوراً گردن کھینچی، اس کو پتا لگا فرمایا پر تو ہے غلام، غلام کون ہے؟ جس نے فوراً گردن کھینچی اور جو مالک تھا وہ کھڑا رہا۔ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان میں سے غلام کون ہے اور ان میں سے مالک کون ہے۔ کتنا بہترین فیصلہ ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جاتے، کس سے پوچھتے، گواہ لے آؤ، یہ کرو، وہ پنچایت ہوتی ہے، یہ پنچایت، 2 منٹ میں فیصلہ اور پہچان کروا دی غلام کون ہے، مالک کون ہے۔ لیکن یہی مولا مشکل کشا جب کے پاس دونوں شہزادے تحریریں لے کر آتے ہیں، تحریر کس کی اچھی ہے؟ اب مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو حسین کو رد ہوگا جو مجھے برداشت نہیں ہے، اور اگر حسین کی تحریر کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کا رد ہوگا، حسن کی ناراضگی بھی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکوں گا، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گی۔ جب یہ دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں کو کہتے ہیں فیصلہ کیجیے تحریر کس کی اچھی ہے۔ ماں نے بھی انکار کر دیا، فرمایا تمہاری تحریر کا فیصلہ میں نہیں کروں گی بلکہ تم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ تحریر کس کی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیاں اپنی اپنی تحریریں لے کر میرے قریب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، اے ہمارے پیارے نانا جان، ہم نے لکھا ہے آپ فیصلہ فرمائیں تحریر حسن کی اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے۔ وہ قریب نبی علیہ السلام جو کائنات کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں
خدمت میں آئے، ایک سیب لے ہوا ہے، سیب ان کے ہاتھ میں ہے، جناب جبرائیل کے ہاتھ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے یہ سیب دے کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو ہوا میں اچھال دوں اور دونوں تحریریں نیچے رکھ دیں۔ سیب جس کی تحریر پر گرے گا اس کی تحریر دوسرے کی تحریر کے مقابلے میں اچھی ہوگی، اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل آپ اپنا کام کریں، تحریریں رکھ دی گئی، جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے ہوا میں سیب کو اچھال دیا۔ میرے رب کا کرنا دیکھیے، اللہ اکبر، ہوا کے اندر سیب کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا سیب امام حسن کی تختی پر، آدھا سیب امام حسین کی تختی پر آ جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ حسین کی تحریر بھی اچھی ہے اور حسن کی تحریر بھی اچھی ہے، کیونکہ نہ حسین کو ناراض کرتا ہے نہ حسن کو ناراض کرتا ہے۔ یہ ناراض ہوئے تو ان کے نانا ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہوئے ان کے نانا ناراض ہوئے تو ان کے والد ناراض ہو جائیں گے، ان کی والدہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دلداری وجود فرماتا ہے اور ان کی عظمت، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسا بلند بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کا دامن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں میں مزید مضبوط فرمائے اور قیامت تک اللہ نہ کرے کہ ہماری نسل